آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 وہ چیزیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دے گی ان سے بچو۔ الموبقات، موبقات سے مراد الموبقات کہ انسان کو ہلاک کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی۔ سب سے پہلی بیماری جس کا تذکرہ فرمایا الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک ہے، باقی اللہ جسے چاہے جو خوبی چاہے عطا فرما دے، جو جس کو نوازنا چاہے نواز دے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والسحر، جادو کے چکروں میں کبھی مت پڑنا، اور ہر وقت وہم و گمان کے چکروں میں بھی نہ پڑنا۔ ہم جادو کرتے تو نہیں، نہ کرواتے ہیں، لیکن ہر وقت جادو کے وہم و گمان میں انہیں کر دیتا ہوئے گا، اودا بیڑا ورک ہو گیا، اودا اینج ہو گیا، ان چیزوں سے اپنے آپ انسان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے جادو اتنا نقصان پہنچائے، جادو کتنا نقصان پہنچائے، اتنا 5%، 10%، 20%، لیکن یہ جو سوچ ہے اور اوپر سے بیڑا ورک ہو ان لوگوں کا کہ جو باقاعدہ نام بتاتے ہیں کہ فلاں کا بیڑا ورک ہوا، تیرے پاس کہاں سے علم غیب آ گیا؟ تیرے پاس کہاں سے علم غیب آ گیا بھی؟ تو کہاں سے بتا رہا؟ ٹیوے لگاتے ہیں، کبھی صحیح لگے کبھی غلط لگ گیا، ان ٹیووں کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں اور جو حقیقت ہے اس بنیادوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہے، اللہ سے دور کرتی ہے اور تباہی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسے فرمایا وقتل النفس، کسی کو قتل کبھی مت کرنا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود اور سود کے نظام سے بچنا۔ اب سود کی اتنی شکیں ہیں، عام طور پہ ہمیں اویئرنس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پھل لینے کے لیے جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آرڈر کیا جی 5 کلو یہ کر دو، 10 کلو یہ کر دو، فلاں 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 فلاں، ہاں جی کتنا بل بنا دی؟ 5200 روپیہ جی، یار یہ ٹھیک ہے 5000 رکھ لو۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں روٹین میں؟ وہ ہاں یہ سود ہے، یہ حرام ہے یہ کھانا، اور عام طور پر پتہ ہی رکشے والے کے ساتھ بیٹھے، ٹیکسی والے کے ساتھ بیٹھے، ہاں جی کدھر جانا؟ فلاں جگہ، کتنے پیسے؟ اب وہ دیجیے تڑ کرے گا کر لیے، ادھر پہنچے وہ کہتا ہے 200 روپے کہتا ہے یا 150 روپے، ٹھیک ہے یار یہ بھی سود ہے۔ پہلے طے کر کے جائیں، پہلے چیز حتیٰ کہ یہ آپ جاتے ہیں کسی دکان پر، اس کو کہتے ہیں بھی ہمیں یہ چیزیں دکھاؤ، ابھی وہ دکھا رہا ہے، دیکھ لیا، ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا، پکڑا نہیں ہے، اس سے پہلے آپ بے شک مفت لے کے آئیں، وہ جائز ہے۔ 1000 کی چیز آپ 1 روپے میں لے کے آتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن لے لیا اب کیا ہے اس کو کم کرے، یہ سود ہے، یہ حرام ہو جائے گا۔ ایسے سود کی کئی اقسام ہیں، اور سب سے بڑی سود کی قسم کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا۔ سب سے چھوٹا درجہ سود کا 1 درہم سود کا استعمال کرنا۔ ہم ایک دفعہ سما چینل پہ پروگرام کر رہے تھے بلال مطلب صاحب کے ساتھ، تو مختلف علماء کرام سے انہوں نے اسلامک بینکاری کے اوپر کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی، کچھ اس کے خلاف تھے، کچھ اس کے حق میں تھے۔ لیکن آپ کچھ نہیں بول رہے، میں کہ کوئی موقع دو تو بولا گیا، کچھ میرا بھی لڑائی میں بات، خیر موقع ملا، میں نے کہا یار جن لوگوں کا جن علماء کے ساتھ مناسبت ہے وہ ان سے جا کے فتویٰ لے لیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا۔ جس انداز میں ہم ایک دوسرے کو سود کی حرمت کو بیان کر رہے ہیں، سود کی حرمت بہت نیچے رہ جاتی ہے، سود کا کھانا بھی بہت نیچے رہ جاتا ہے۔ سود کی حرمت کو کس نے بیان کیا؟ نبی اکرم وہی فرما رہے ہیں کہ 1 درہم کا استعمال کرنا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے مترادف ہے، اور وہی اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اتنا اعظم الربا، سب سے بڑا سود، اکل الربا، سب سے بڑا سود کیا ہے؟ اتیان رجل من عرض اخی، کسی کی بے عزتی کرنا کائنات کا سب سے بڑا سود ہے۔ ارب الربا، ان من ارب الربا
استطالۃ الرجل من عرض اخی، سب سے بڑا سود کسی کی بے عزتی کرنا، اس کو عام طور پہ ہم سہارا لیتے ہیں اس بات کا، میں بڑا سچا آدمی ہوں، میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں قرآن پاک میں لعنت ایسے اسٹریٹ فارورڈ، آپ بھی سارے بول دیجیے، سب سے زیادہ، لیکن شاید کسی کی پکڑ ٹھیک ہو جائے، کیا اللہ کہتے ہیں؟ سارے بول رہے ہیں لعنت ایسے اسٹریٹ فارورڈ، کوئی سچا ہونے کی علامت نہیں۔ حضور سے بڑا بھی کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کبھی ایسے اسٹریٹ فارورڈ نہیں بولے کہ جس سے دوسروں کو ذلت ہوتی ہو۔ اپنا غصہ نکالنے کے لیے ہم اسٹریٹ فارورڈ بن جاتے ہیں، اپنا غصہ نکالنے کے لیے دوسروں کی دوسروں کے قدموں پہ بدوق رکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی صریح آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہ و برباد ہوں ایسے سچ بولنے والے جو دوسروں کو ذلیل کرتے ہیں، پکڑتے ہیں۔ یہ آپ کا ملازم ہے، اس میں ملازم ہونے کا قصور کیا ہے؟ اور رب نے اگر آپ کو مالک بنا دی تو آپ کے اس میں کمال کیا ہے؟ رب جیسے دن کو رات میں، رات کو دن میں بدل سکتا ہے، اللہ حالات نہیں بدل سکتا؟ ڈالر دنوں میں کہاں سے گا؟ کئی لوگوں کے دیوالیاں نکل گیا بیچاروں کو، کہیں کو فون آ گیا، کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کہیں جو معاملات انہیں کے ساتھ جڑے کروڑوں کا لاس ہو گیا۔ تو کیا اللہ قادر نہیں ہے کہ کسی بھی اعتبار سے، جیسے رات کو دن میں، دن کو رات سے، مردے سے زندہ، زندے سے مردہ، تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، مردے سے زندہ، زندے سے مردہ، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، رات کو دن سے، دن کو رات سے، مردے سے زندہ، زندے سے مردہ نکال سکتے، تو حالات ہی بدل سکتے۔ یقلب اللیل والنہار، حالات کا، ایام و نہار کا یہ انقلاب، رد و بدل کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کیوں ہم اپنی عقلوں کو بھول جاتے ہیں؟ اپنے سے غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ملازم سے غلطی ہو جائے تو اس کی ماں بہنیں کرتی جاتی ہے، ماں سی، ماں جیسی، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی ماں بہنیں کرتی جاتی ہے، ہمارے بچے نہیں باز آتے۔ گھر میں آپ کے بے 20 ملازم ہیں، اپنے بچوں سے کام کروایا کریں، اگر ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان سے واش روم بھی صاف کروائیں، ان سے کچن بھی صاف کروائیں، ان سے گھر کے سارے کام کروائیں، اگر اپنے بچوں کی تربیت چاہتے ہیں، ورنہ پھر مہینہ نہیں گزرتا تو طلاق کا دنوں بتاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کی اکڑ ہے، اکڑ مان ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہے، لڑائی نہیں ختم ہوتی۔ باپ کے دل دماغ میں یہ ہے کہ میری بیٹی سب سے کائنات کی بڑی شہزادی، بھائی حضرت فاطمہ سے بڑھ کے کوئی شہزادی نہیں ہو سکتی؟ کیوں ہو سکتی ہے؟ وہاں بیماری اور فاقے کے ساتھ چکی چل رہی ہے، اور ہم اپنے بچوں سے رات کو کم سے کم کچن تو صاف کروا کے سوائیں، 10 بینے تو کم سے کم بچوں سے صاف کروائیں۔ ان کو اس سود سے نکالے، بچوں کو خالی سود، بینک میں پیسہ رکھنا نہیں ہے، یہ اکڑ کا آ جانا، دوسروں کی بے عزتی کر دینا، ان کی مجال نہ ہو کہ گھر والوں، گھر میں کام کرنے والے ہیں تو ان سے بدتمیزی سے پیش ہے۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ کو اہمیت دے، انسانیت سکھائے بچوں کو۔ سب سے بڑا تحفہ والدین کی طرف سے اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے، جو کہ ہم معذرت کے ساتھ کچھ نکالے، ہماری دوڑ ہے وہ صرف پیسے پہ دوڑ ہے، پیسہ آنا چاہیے، 10 ملازم نہیں 20 ملازم کر دو۔ بچوں کی آگے شادیاں کرنی ہیں، آگے انہیں کاروبار کرنے ہیں، اور سب سے بڑی بات آگے انہیں جنت میں بھی تو جانا ہے کہ دوزخ میں بھیجنا ہے۔ اسی تربیت کی بنیاد پہ آگے معاملہ چل رہے ہیں، یہاں بھی اور آگے بھی۔ تو میں اخلاق اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں تو دشمن بھی دوست بن جائیں گے، اخلاق اچھے نہیں تو اپنے بھی پرائے بن جائیں گے۔ تو اکل الربا، سود سے بچو، اکل مال یتیم، یتیم کے مال سے بچو، وتولی یوم الزحف، اور لڑائی کے میدان سے کبھی نہ بھاگنا، وقذف المحصنات المؤمنات، پاکدامنہ عورتوں پر کبھی تہمت نہ لگانا۔ یہ بیماریوں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بچنے کا حکم دیا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔